ابشار نیوز سے ناصر عباسی عزیز الناظرین پاکستان پورے پاکستان میں جس طرح مختلف ابشار نیوز سے ناصر عباسی عزیز الناظرین پاکستان پورے پاکستان میں جس طرح مختلف اداروں کو پرائیویٹائز کر کے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اسی طرح ہماری ایک جو ہاسپٹل ہے DHQ ایبٹ آباد، اس کی بھی پرائیویٹائزیشن کی جو باتیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، اور اسی حوالے سے ابھی اس وقت ہم DHQ ہاسپٹل میں موجود ہے اور میرے ساتھ یہاں پہ DHQ سے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی موجود ہیں۔ ان سے یہ پوچھیں گے کہ اگر پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں جو پبلک ہے اس کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ہر غم کے حالات میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے جو پرائیویٹائزیشن کی ہے، یہ DHQ ایبٹ آباد کی باری ابھی نہیں آئی۔ اس سے پہلے ہمارے جو 58 صوبے میں جو 58 ہاسپٹلز ہیں، اچھے ہاسپٹلوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ایبٹ آباد میں بوئی اور جو ہمارے لورا کے اسپتال ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہمارا آج کا جو جنرل باڈی اجلاس ہے پورا ہزارہ ڈویژن کا ہے، اور اس کے بعد آج ہم نے آغاز کر دیا اور انشاءاللہ انجام ہمارے اچھے رزلٹ کے ہوں، ہمیں پورا یقین ہے۔ اور اس میں عوام کی جس طرح آپ نے بات کی، عوام میں شعور نہیں ہے، ہم اس کو ان میں شعور بیدار کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تاکہ ان میں شعور آ جائے۔ جب ہاسپٹل پرائیویٹ ہو جائے تو سب کچھ پرائیویٹ ہو جائے۔ جب ایک ہسپتال ٹھیکیدار کو دیا جائے تو پھر ٹھیکیدار کی مرضی ہے کہ وہ اس ہسپتال کو جس طرح جیسے مرضی ہے اس کو چلائے۔ تو اس چیز کے ہم خلاف ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت پچھلے 8-9 سالوں سے اس صوبے میں ہے، وہ اصلاحات کا نام لے کر آئی اسی ہیلتھ سسٹم میں خرابی نہیں ہے، ہیلتھ سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ اگر ہیلتھ سسٹم ٹھیک نہ چل رہا ہو تو آج ہماری OPD دیکھ لیں 5000-6000 کو ٹچ کر رہی ہے، اس اسپتال کی 3-4 کی اس اسپتال کی OPD ٹچ کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے عوام ان اسپتالوں کی طرف مائل ہے، لیکن حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ اس میں ڈاکٹروں کو اور ہیلتھ سٹاف کا وہ ہے، کوئی ڈاکٹر کوئی ایبسنٹ نہیں ہوتا، کوئی ہیلتھ سٹاف ایبسنٹ نہیں، کوئی پیرامیڈکس کوئی کلاس، سب اپنی ڈیوٹیوں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں ایبسنٹ ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہو یا ہیلتھ سٹاف کا قصور ہے تو اس کے لیے حکومت نے 3 قسم کی ہمارے اوپر انسپیکشن ٹیمز رکھی ہوئی ہے۔ تو انسپیکشن ٹیمز کو بھی کچھ نہیں ملا۔ جب کچھ نہیں ملا تو حکومت کے جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو یہ خیال ہے کہ کس طرح ریونیو جنریٹ کریں، کس طرح ان اسپتالوں سے پیسے کمائیں اور ان پیسوں کو اپنے جیبوں میں ڈالیں۔ اس کے ہمارے پاس بہت سے ثبوت بھی ہیں، ہمارے پاس بہت سے ایگزامپلز بھی ہیں، لیکن ہم وقت پر ان ثبوتوں کو سامنے لائیں گے عوام کے سامنے، تو پھر سب کو یہ چیزیں عیاں ہو جائیں گی۔ بڑی بہت زبردست بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے۔ ابھی ایبٹ آباد بورڈ نہیں بلکہ ہمارے 7 ڈسٹرکٹ کے جو بورڈ آفیسز ہیں ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور ان کے حوالے سے ایک بات بڑی واضح طور پہ ناظرین میں آپ کو یہاں کر دوں کہ یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بورڈ آفیسز ہیں ان کو ہم ختم نہیں کر رہے، ان کو صرف سینٹرلائز کر رہے ہیں۔ بھائی ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی سوورنٹی کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی اس پاورز کو ختم کیا جا رہا ہے جہاں پہ جا کے ہم اپنے حقوق جو ہے ان کو لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کا سارا جو یہ انفراسٹرکچر ہے اس کو لے جائیں گے، اس کے پیسے اگر وہاں چلے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، اور آنے والے وقت کے اندر ہمارے بچوں کو یہاں سے پشاور جانا اور وہاں سے اپنے وہ سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں لے کے آنا وہ بھی عذاب ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے یہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو اگر یہاں جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو اگر یہاں پہ ہی پرائیویٹائز کر دیا جائے گا، پہلے مہنگائی اتنی ہے، پہلے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، جس کی گورنمنٹ بھی آتی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کی آئے چاہے وہ مسلم لیگ نون کی آئے، لیکن پبلک کو بینیفٹ نہیں دیا جاتا بلکہ پبلک کو لاس دیا جا رہا ہے، اور اپنے بینیفٹ کے لیے یہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے فضل رازق صاحب۔ فضل رازق صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو پرائیویٹائزیشن کی جو بازگشت ہے یہ گردش کر رہی ہے، اگر یہ پرائیویٹائز ہو گیا تو ہمارے تو جو غربا ہے آلریڈی پہلے سے وہ پسے ہوئے ہیں، ان کا تو بالکل رہتی کسر بھی نکل جائے گی۔ آپ لوگ اس حوالے سے ابھی آگے کیا پلان کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ ایک اہم ایشو جو پبلک سے ریلیٹڈ ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں پریس میں اخبارات میں ٹینڈر چھپے ہیں جو 58 ہاسپٹل میں پورے کیسی تھے، ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام دے کر پرائیویٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ احتجاج اسٹارٹ کیا تھا۔ پہلے سیاہ پٹیاں باندھی ہم نے، شاید حکومت کو کچھ
सांस हो, लेकिन उस दौरान फिर बारिशें आ गई, फिर हमने वो एहतजाज मौखर किया। आज से हम दोबारा जो है वो हॉस्पिटल बात की सतह से दोबारा आगाज कर रहे हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में दो जो हॉस्पिटल हैं, कैटेगरी बी लोरा और कैटेगरी बी बोई, इन दो को जो है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो इसमें आवाम के लिए जो है अभी 10 रुपये पर्ची के साथ डॉक्टर साहब मरीज को चेकअप करते हैं, उसी में मेडिसिन भी देते हैं। लेकिन ये जब ठेकेदार के अंडर आ जाएंगे ये हॉस्पिटल, तो फिर वो अपनी मन मर्जी के नर्व देगा। तो उसके साथ साथ जो हमारे मुलाजमीन हैं उनका चार्ज जो है वो भी स्पेयर नहीं है। तो इस हवाले से आज हमने डिस्ट्रिक्ट के प्रधान से इसका आगाज किया है और इंशाअल्लाह पब्लिक भी हमारे साथ, जब उन तक ये सारी बातें पहुँचेंगी तो वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। कभी GHA के सदर जिले प्रभाती हिदायत साहब वो भी आगे। नाज़रीन, मेरे साथ एक बड़ी अब्तबाद की एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत और माशाल्लाह स्माइलिंग फेस हमेशा रहा है। आज टेंशन नज़र आ रही है पब्लिक के मसाइल को देख के। ये बताइएगा सर कि ये जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो बाज़गश्त है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? यहाँ तो हमारे लोग मर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और हमेशा आप लोगों ने हमारे जो जायज़ मामलात है उसमें हमारा साथ दिए। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मैं पहले अपना तारुफ करूँ। मेरा नाम हिदायतुर्रहमान है और मैं GHA का सदर हूँ डिस्ट्रिक्ट अब्ताबाद का। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये अस्पतालों के प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है। गवर्नमेंट ने एक सिलसिला शुरू किया है अस्पतालों में इस्लाहात के नाम पर, लेकिन इस्लाहात कोई नहीं है। अस्पतालों को वो ठेकेदारों के हवाले किए कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मुलाजिमीन का मसला नहीं है बल्कि आवाम का भी है। ये आवाम भी इसमें इत्तेफाक होंगे क्योंकि प्राइवेट अस्पतालें तो यहाँ पर हर जगह मौजूद है। तो यहाँ पर जब लोग आएंगे, कल ठेकेदार आएगा तो ठेकेदार अपने मफाद के लिए आता है, आवाम के लिए नहीं। तो ये आवाम का भी नुकसान है और मुलाजिमीन का भी है। तो हम मुलाजिमीन की हैसियत से आज हमने ये तबाद से इसका आगाज़ किया GHA के प्लेटफॉर्म से और इंशाअल्लाह हम हर स्टेज पर जाएंगे और इंशाअल्लाह हम ये प्राइवेटाइजेशन किसी सूरत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं, अभी हम मज़ीद भी प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बात है कि मेरे अब्ताबाद के लोगों, मेरे हज़ारा के लोगों, जाग जाओ, अब जागने का वक्त है। अब इन पार्टियों से, इन कौम परस्तियों से, इन चीज़ों से बाहर निकलो, एक कौम बन जाओ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए एक कौम नहीं बनोगे तो यूं ही आपकी सारी चीज़ों को सबताज किया जाएगा, यूं ही आप लोगों के साथ खेला जाता रहेगा। जब तक आप अपने हकूक़ के लिए कहीं एक प्लेटफॉर्म पे यकजा नहीं होंगे। आज ये जो लोग हैं, ये मुलाजमीन आज ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि जो हमारी आने वाले लोग हैं, जो पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, इस महंगाई के इस मुश्किल के दौर के अंदर पहले जीना उनके लिए मुश्किल है। अगर इस तरह से प्राइवेटाइज कर दिया गया तो इनका मजीद बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसको बचाने के लिए ये बाहर निकले हैं। तो हमारा हक है कि हम भी इनके साथ हों और हम इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना आपके साथ रहेंगे जी, और आखिर तक हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कभी भी अपने हकूक किसी को सल्ब नहीं करने देंगे। क्या ठेकेदार को देना आप इस्लाहात समझते? तो इस ठेकेदारी निजाम के खिलाफ पहले भी हम लड़े और अब भी लड़ेंगे। PPHI भी एक ठेकेदार के हवाले किया था। मैं अपनी तारीफ कभी जिंदगी में नहीं करता, लेकिन अल्लाह जानता है, मैं जानता हूं। 546 डॉक्टर थे और सारे पैरामेडिकल स्टाफ हमारे साथ था। 2013-14 में मैंने PPHI ज्वाइन की, उससे मैं बूस्ट अप हुआ। PDA, YDA सब तंजीमों को साथ लेकर चला, एक एक कोर्ट में गया, एक एक केस जीता हूं, एक एक प्लेटफॉर्म से इनसे लड़ा हूं, फॉरेन डॉक्टर्स के लिए लड़ा हूं। तो मुझसे सीखे, मुझसे ये जद्दोजहद सीखे। हर प्लेटफॉर्म इनका बंद करे, अदालतें बंद करे, रोड बंद करे, इनका सेक्रेटरिएट बंद करे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, खुदा की कसम, हम ये जंग जीत जाएंगे। ये फिर इसको रोल बैक करेंगे। PPHI भी इसी निजाम का हिस्सा था। तो बताऊं, या मेरी बोरी बंद लाश मिले, मुझे बताने पे मजबूर न करे। आप भी हमारा साथ दें। अगर आपने हमारा साथ न दिया तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा और आपके ऑफिस को ताला लगा कर आऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। किसी डॉक्टर के साथ करें, पैरामेडिक्स के साथ करें, और हमें बताएं कि कौन से इस्लाहात आप कर रहे हैं। क्या ठेकेदार को देना आप इस्लाहात समझते?
تو اس ٹھیکیداری نظام کے خلاف پہلے بھی ہم لڑے اور اب بھی لڑیں گے. PPHI بھی ایک ٹھیکیدار کے حوالے کیا تھا. میں اپنی تعریف کبھی زندگی میں نہیں کرتا, لیکن اللہ جانتا ہے, میں جانتا ہوں. 546 ڈاکٹر تھے اور سارے پیرامیڈیکل سٹاف ہمارے ساتھ تھا. 2013-14 میں نے PPHI جوائن کی. اس سے میں بوسٹ اپ ہوا, PDA, YDA سب تنظیموں کو ساتھ لے کر چلا. ایک ایک کورٹ میں گیا, ایک ایک کیس جیتا ہوں, ایک ایک پلیٹ فارم سے ان سے لڑا ہوں, فورن ڈاکٹرز کے لیے لڑا ہوں. تو مجھ سے سیکھیں, مجھ سے یہ جدوجہد سیکھیں. ہر پلیٹ فارم ان کا بند کرے, عدالتیں بند کرے, روڈ بند کرے, ان کا سیکریٹریٹ بند کرے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, خدا کی قسم ہم یہ جنگ جیت جائیں گے. یہ پھر اس کو رول بیک کریں گے. PPHI بھی اسی نظام کا حصہ تھا. تو نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا ایسے دستور کو, صبح بے نور کو. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. یہ حکومت کے لیے ہے. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں کہہ دو احیار سے. کیوں ڈراتے ہو زنگار کی دیوار سے, ظلم کی رات کو, ظلم کی بات کو, جہل کی رات کو. میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں. آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں اور سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اعتبار ٹیچریوں میں. آج کل ہمارے جو سینٹر سے لوگ آئے, جن میں شرافت اللہ یوسفزئی صاحب, ذوالفقار صاحب اور ان کے 5 لوگ جو آخری بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر ماجد, تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ. ڈاکٹر سلیم, اگر میں کسی کا نام نہ لے سکوں پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا. ایک دفعہ پھر میری طرف سے سب کو بہت بہت ویلکم جی. GHA کے فورم سے ہم 2-3 ماہ سے ایک ہم نے ونس اگین دوبارہ ایک اسٹرگل شروع کی. اور اس اسٹرگل کا مقصد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہو رہی ہے اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا اور اپنے اسٹاف کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا. سب سے پہلے میں آپ کو 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے کیا, اور اس میں لوگوں کے ساتھ جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, اور ہم جو ہیلتھ اسٹاف ہیں اسٹارٹنگ فرام ڈاکٹرز ٹو ٹرانسپورٹ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو پہلے میرے خیال میں پیشنٹس کی بات کرنے جو جن کے لیے ہم جن کی خدمت کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو پیشنٹس کے ساتھ جو پروونشل گورنمنٹ نے سے پروگرام سٹارٹ کیا, جس کی فی الحال تو صوبے بھر میں بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں 2-4 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو صرف کارڈ پروگرام ہے فی الحال تو سب کی نظروں میں بہت اچھا جا رہا ہے. میرے پیشنٹس جو جن کو MI ہوتا ہے, ہم ان کی ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, پھر ان کو صرف کارڈ بھی بھجواتے ہیں مختلف پرائیویٹ اور گورنمنٹ فیسلٹیز میں. فارن جغرافیز اور ان ساری چیزوں کے لوگ واپس آتے ہیں, بڑے خوش واپس آتے ہیں کہ کسی کا ایک پیسہ نہیں لگا اور ہماری جغرافی بھی ہو گئی اور 2-2.5-3 لاکھ کا جو خرچہ ہے اس سے بھی ہم بچ گئے. ابھی گورنمنٹ یہ پروگرام فی الحال تو سب کے لیے فری کیا ہوا ہے, لیکن گریجولی آہستہ آہستہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا نیوز پیپرز میں 1-2 ماہ سے آ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ سٹارٹ کر رہی ہے ایک نیا اس میں پیکیج. ہو یہ ہے کہ اس میں کنٹریبیوٹری چیزیں ہوں گی. کنٹریبیوٹری ان دا سینس کہ اس میں فار ایگزامپل ایک بندے کی اپینڈکس ہے, میڈیسیکٹمی ہونی ہے, تو اگر 20 لاکھ کا خرچہ ہے تو گورنمنٹ گریجولی اس طرح کرے گی کہ 10,000 روپے آپ نے پیشنٹس کے کنٹریبیوٹ کرنے ہوں گے اور 10,000 گورنمنٹ پے کرے گی. تو یہ آہستہ آہستہ یہ نظام جو ہے جس کو ہم ابھی فی الحال فری میں سمجھ رہے ہیں سب کچھ, یہ ختم ہو جائے گا. صرف عمران خان کا تیمور جھگڑا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے جو مین بندہ ہے وہ نوشیروان بگٹی ہے. مجھے کہا پریس کے ہمارے بھائیوں نے کہا پچھلی بار جب 2019 میں ہم نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا آپ کی ساری باتیں آئیں گی, لیکن اوپر سختی سے آڈر ہے کہ نوشیروان بگٹی کا نام اس پریس ریلیز میں نہیں آنا چاہیے. یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے. یہ جو سارا آپ کا MTI ایکٹ, ریجنل اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز
یہ جتنے بلز آپ کے آ رہے ہیں، صحت انصاف کارڈ، اس ساری چیزوں کا خالق یہ ایک انسان ہے. خود وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور 2-3 مہینے بعد ایک دفعہ صرف 2 یا 3 دنوں کے لیے یہاں پہ آتا ہے اور وہاں سے ای میلز پر ڈائریکشنز کرتا ہے. آپ کی کوئی بھی تنظیم صوبائی منسٹر کے ساتھ، سی ایم کے ساتھ ڈائیلاگ کر لے، وہاں سے پیچھے سے ویڈیو کر دیتا ہے اور پھر اس وزیر کی ایکسپلینیشن کار ہوتی ہے. آپ اس بات کو سوچیں کہ سرچ اینڈ نامینیشن کونسل گورنمنٹ کے تابع ہے، اس کا ہیڈ وزیر صحت ہے، وہ ایک پالیسی بورڈ کا انتخاب کرتا ہے اور اسی پالیسی بورڈ کا چیئرمین برکی جب آتا ہے تو میٹنگ کو چیئر کرنے والا نوشیروان برکی ہوتا ہے اور وزیر صحت اس کے آگے بیٹھا ہوتا ہے. اتفاق اور اتحاد ہو. میں یہ یقین دلاتا ہوں، کل بھی ہمارے علی پور میں بات ہو رہی تھی، ہم کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کا پہلے جو 2-3 پروگرام ہوئے تھے وہ ناکام کیوں ہوئے؟ ہم نے کہا کہ وہ ناکام نہیں ہوئے، لیکن ہمارا واسطہ منافقین کے ساتھ پڑا ہے. ایک منافق گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے. انہوں نے جب ہمارے سی ایم نے، ہمارے ہیڈ منسٹر نے، ہمارے سیکرٹری ہیڈ نے ایک ریٹن معاہدہ کیا کہ ہم فی الحال اس کو روک رہے ہیں اور آئندہ امپلیمنٹیشن سے پہلے ہم تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں گے اور اس کے بعد ہم تو اصلاحات کے مخالف نہیں ہیں. اصلاحات تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی عوام ہیں، لیکن اصلاحات کے نام پر کسی کو ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. اس ڈپارٹمنٹ کی ہے، ہم اس ایڈورٹائزمنٹ کو بھی مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ محکمہ صحت کے تمام کیڈر کے ملازمین متحد تھے، متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گے. اتحاد کی ہمیں غیر ضرورت ہے. آج اگر ہم نے چھٹی کی تو یہ کوئی مہینوں یا سال آپ کو شرم چاہیے ایسے کیا کہ جو غریب بندوں کو آپ کو حرام گزر ہوتے ہیں، جو بیمار ہے وہ کیا کریں گے؟ صحت کارڈ پہ میرے مردان میں ٹیچنگ ہاسپٹل میں صبح تو کوئی آپریشن نہیں ہوتا. گورنمنٹ اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ صبح آپریشن نہیں ہوتا. ایوننگ پہ آپ آتے ہیں تو کیسے جائیں گے؟ صحت کارڈ آئے گا تو ادھر آپ کو کہیں گے کہ انویسٹیگیشن کرے، ایڈمیشن کے بعد دیکھیں گے. میرے بھائی اس اسپتالوں میں غریب لوگ آتے ہیں، امیر نہیں آتے. آپ نے تو اس کا حلیہ بگاڑ دیا. پروگرام پہ ہزارہ ڈویژن کے جو لیڈران ہیں اس کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو سلام دیتا ہوں. میرے بھائیوں بہنوں، ہم 9 سال سے ایک عذاب سے قید کر رہے ہیں اور وہ عذاب پہلے تو پشاور دارش میں صوبائی حکومت نے ہمارے سروں پہ تھوپ دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کو تو پشاور سے اٹھایا گیا، لیکن مرکز میں حکومت آنے کے بعد مرکز میں اس کو اختیارات دیے گئے اور جب ان کی مرکزی حکومت ختم ہو گئی تو آج پھر پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ سے پھول پہ نظام چلاتا ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اختیار نہیں ہے، ہمارے وزیر صحت کے ساتھ اختیار نہیں ہے، ہمارے سیکرٹری صحت کے ساتھ اختیار نہیں ہے. دیکھیں آپ کہ وہ ایک بندہ اتنا بھاری ہے کہ اس نے سارا سسٹم کے نیچے کا محکمہ صحت کا تباہ کر دیا اور تباہ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جب تک یہ دبے پاؤں کی حجاب نہ رک جائے، غلامی کے اسیروں کی ایک خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم ہر بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم فقط اس کی سزا ہے. یہ جتنی سزائیں ہم نے اپنے خود مسلط کی ہوئی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. میل ہو، فیمیل ہو، کسی بھی کیٹل سے ہو، تو وہ نوٹس نکال دیں گے. تو میں تو جاؤں گی تو تمہارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، تمہارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو رزق کیا ہے؟ غلام دیتی ہے؟ آپ لوگوں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. سب سے پہلے آپ جب ہمیں بلیف بنائیں گے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور رزق لینے والی
एक्शन लिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा? मुझे बताएं, जब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो क्या उन लोगों के घरों में तोहफे पहनाए जाएंगे कि आप लोगों ने अपने लोगों को नहीं जाने दिया? आप लोगों के लोग यहाँ पर रहेंगे, मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है इस चीज पे। मैं कहती हूँ हम जितने भी कैडेट्स आज यहाँ पर आए हुए हैं, अब इनके हेल्थ के मुलाजिमीन जो हैं, इनके बगैर सिस्टम चल सकता है तो चला के दिखाई गया। जितने मुलाजिमीन हैं, अगर हेल्थ मुलाजिमीन अपने दूसरे लोगों की और जान बचाना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कि अपने प्रोफेशन की खातिर, अपने हक की खातिर हम जान देना भी चाहते हैं और जान लेना भी चाहते हैं। मैं मुख्तसर साहब आपके साथ वक्त लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सोशल मीडिया पे आप लोग सब इस बात से अवेयर हैं, कोई जल्दी बात नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा, क्या प्रोग्राम बनाए रखी हुई है, उसकी डिटेल आप सबको पता है। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे अंदर जो कमी है इत्तेफाक की, वो पूरी होनी चाहिए। मैं तमाम जितने कैडेट्स के भी लोग हैं उनसे यही अपील करूंगा कि अपने इत्तेफाक को बरकरार रखें, अपने इत्तेहाद को बरकरार रखें। खुदा की कसम अगर अमेरिका भी आ जाए तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। अगर तालिबान ने ब्रेन से उनका मुकाबला किया है तो हमारे पास तो अल्लाह की दी हुई ताकत है, हम मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह हमारे पास एजुकेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब कैडर के, तो इंशाअल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे, इन चोरों को भगाएंगे। ये 200 साल के लिए मोदिया सल्तनत नहीं है कि ये 200 साल के लिए आए। झगड़ा साहब का तो नाम ही ऐसा ही है, वो तो झगड़ा डालने के लिए आए। अल्लाह उनको समझ दे मुलाजमीन के मामलात की। ये जो लोग हैं ये हर आदमी जो है एक आदमी 10-10 आदमियों की कफालत करता है, हर घर का सरबराह है। सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी के खिलाफ उनको ख़त्म करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए लाई है। पहले तो MTI ये लोग लाए पिशावर में और मुख्तलिफ अजला में हॉस्पिटल्स को जो है ना वो MTI पॉलिसी पे लाए हैं। उसमें जो है हमारे हेल्थ मुलाजिमीन फॉरन है, आप सबको पता है। और उसके बाद RHA का था, उसके खिलाफ हमारे जितने मुलाजिमीन ने बहुत कोशिशें की, एहतजाजी की पिशावर में। उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, मार है, लेकिन इस गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने बहुत मुज़ाहमत की इस पॉलिसी के खिलाफ। उसके बाद गवर्नमेंट उधर नहीं रुकी। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पाटा में तकरीबन बहुत सारे हॉस्पिटल ये PPP को दे चुके हैं। ठेकेदारी सिस्टम को उधर ठेकेदार काम कर रहे हैं। उन लोगों को सैलरीज जो मिलती है उनको FD स्कीम से बहुत बड़ी बड़ी सैलरियाँ जो है ना वो गवर्नमेंट उनको देती है, लेकिन ठेकेदार अपने तरीके से मार्केट से 40-50 हज़ार में या 30 हज़ार में बंदे को लाते हैं और उधर से काम लेता है। और गवर्नमेंट मुलाजिम जो उधर होता है, कोई डॉक्टर हो, पैरामेडिक्स हो, नर्सेज हो या क्लर्क हो, उसके साथ उसके तरीके से काम ना करे तो उसको रिलीव करके DHO ऑफिस या DG हेल्थ ऑफिस भेज देते हैं और वो अपने मार्केट से अपने लिए जो है ना वो बंदे ले लेते हैं और अपने तरीके से काम करवाते हैं इससे। आज की हमारी इस तकरीब में हम एक जद्दोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये जद्दोजहद हमारे असलाफ की निशानी है, हमारे असलाफ की सुन्नत है। ये वो सुन्नत है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनकार कराया अपने बाप दादा के मखलूक को पूजने से। ये वो सुन्नत है जिसने हुसैन से इनकार करवाया कि वो यजीद की बैत करे। ये वो सुन्नत है जिस पर बिलाल बख्शी ने अमल किया और कोयलों को ठंडा किया अपनी चरखी से, लेकिन इनकार किया कि अल्लाह के सिवा किसी को इलाह माने। खुश आमदीद कहता हूँ। आज आप जिस मकसद के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है,
اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. آج وہ فکرہ بڑا بیٹا آتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. اگر آج ہم ٹولیوں میں بٹے رہے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرتے رہے تو پانی سر سے گزر جائے گا. آپ سب لوگ ایجوکیٹڈ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ہم پہ کالا قانون مسلط کیا جا رہا ہے جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نام دیا گیا ہے. سادہ لفظوں میں یہ ٹھیکیداری سسٹم ہے. پہلے